ناول نہ ہوا نصیب قرارِ جاں رائٹر آمنہ طارق قسط نمبر 2۔ وہ گھر پہنچی تو روز کے برعکس کھانا نہیں کھایا۔ اس کا پیٹ پھٹنے کی حد تک بڑا ہوا تھا۔ بہت عرصے بعد اس نے جو کسی کے ساتھ کھانا کھایا تھا اور شاید پہلی دفعہ جینیو میں یوں گمی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، دل میں سکون بھی سا تھا، مگر دور کہیں ماضی کے دل کے کسی گوشے کو اب بھی آگ کی مان جلا رہا تھا۔ دل کہاں بدلتا ہے۔ وہ آئی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ کتنی ہی دیر وہ مسکرا کر چھت کو گھورتی رہی جیسے دیوانی ہو، پھر اپنے گلے میں موجود لاکڑ کو چھوا اور مسکرانے لگی۔ آنکھوں کے سامنے زیان کا چہرہ ابھرا، مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ پھر وہ اٹھی اور دل میں ابلتے جذبات سے بے خبر بیگ سے چیزیں نکالنے لگی۔ دور کہیں ایک اور اپارٹمنٹ میں موجود سنان احمد جیب سے بریسلٹ نکالے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھی پر اسرار آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ خیر، ہم کاروج کے اس اپارٹمنٹ میں واپس آتے ہیں جہاں مینا اپنے بیگ سے سامان نکال رہی تھی۔ اچانک وہ ٹھٹکی، مسکراہٹ غائب ہوئی اور چہرے پر خوف سا پھیل گیا۔ اس کے سامنے بیگ میں ایک کاغذ پڑا تھا، اسی دن جیسا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ نکال کر کھولا۔ پچھلے کاغذ کی طرح کے سرخ خون جیسے حروف میں لکھا تھا، "You can't see me but I see everything"۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس سب کو شروع ہوئے سال ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ کسی کی گرمجوشاتی نظریں اسے خود پر پچھلے سال سے محسوس ہوتی تھیں، مگر وہ اس سب کو اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیتی۔ پہلی بار جونی میں نوٹ ملنے پر بھی اس نے اس بات کو ٹال دیا تھا، مگر اب اس کا خوف حقیقت بن کر سامنے آ رہا تھا۔ وہ شاید جانتی تھی یہ کون کر رہا تھا، ایک انتقام کی آگ میں جھلستا ہوا شخص۔ اس کا خیال ذہن میں آتے ہی اسے گھن آئی۔ وہ رو رہی تھی اور اس کا جسم اب بھی کانپ رہا تھا۔ اس نے ہولے سے اٹھ کر فون اٹھایا اور کلینک کال کی تو یہ تو طے تھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ ماضی آج یزدان کی مہندی تھی۔ مہندی کا فنکشن پی سی ہوٹل میں رکھا گیا۔ ساتھ ہی مینا اور زوہا ویڈنگ پلانر موجود ہونے کے باوجود ہوٹل میں تیاریاں دیکھتی رہی تھی۔ رف کھلی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ اور کھلے شلوار قمیض میں ملبوس زوہا اس وقت بھی رسم خان ویڈنگ پلانر کے سر پر کھڑی تھی۔ اس روز پلانر نے جب انکار کیا تو یزدان کے ایک دوست نے اسے نیا پلانر ارینج کر دیا تھا، مگر یہ پہلے والے جیسا پروفیشنل نہیں تھا، مگر صحیح تھا۔ رستم بھائی، ڈانس اسٹیج ابھی تک سیٹ نہیں ہوا۔ میں نے بولا تھا وہ کریں، اور یہ تھیم، یہ خالی بلو کیوں ہے؟ میں نے بولا تھا یلو اور پنک تھیم ہونی چاہیے۔ وہ جھنجھائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ابھی 2 بج رہے تھے، فنکشن 7 بجے شروع ہونا تھا اور اس نے اس سے پہلے تیار ہو کر واپس آنا تھا۔ وہ دوسری طرف زوہا کھڑی ہوئی ڈی جے کو میوزک کے متعلق بتا رہی تھی۔ میم، بے فکر رہیں، آپ اپنی ڈیمانڈ سلیم کو نوٹ کروائیں، اینڈ کر جائیں۔ شام کو 6:30 بجے سب کچھ آپ کو تیار ملے گا۔ رستم نے مسکرا کر یقین دہانی کرائی اور اپنے ماتحت سلیم کو بلایا، جس نے ساری ڈیمانڈز لکھی۔ مہندی کا فنکشن کمبائن تھا، مگر ساری تیاری اور خرچے کا ذمہ سید صاحب نے لیا ہوا تھا۔ رستم کو ایک بار مرتبہ پھر سمجھا کر وہ زوہا کے ساتھ باہر آ گئی، جہاں گاڑی پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی نے ان کو سیدھا پارلر میں اتارا، جہاں فائقہ بیگم پہلے سے موجود تھی۔ تیاری میں ان کو کافی دیر لگ گئی۔ 6 بج رہے تھے جب انہوں نے یزدان کو بلوا لیا۔ وہ تیار سا کمر کاٹ سے ٹکائے پارلر سے باہر کھڑا تھا، سفید رنگ کے شلوار قمیض کے اوپر خاکی چادر لیے۔ وہ بہت وجیہہ لگ رہا تھا۔ "ہیلو گڑیا، باہر آ جاؤ"، یزدان نے مینہا کو کال کی۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ دونوں باہر آتی دکھائی دی۔ یزدان نے ماشاءاللہ کہہ کر دل ہی دل میں اپنی بہن کی نظر اتاری۔ گہرے سبز رنگ کی کامدار میکسی پہنے اور بالوں کا خوبصورت ہیئر سٹائل بنائے نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ آتی زوہا بھی گلابی کامدار کپڑوں اور گلابی سکارف میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ "ماشاءاللہ یازی بھائی، اللہ بری نظر سے بچائے"، مینہا نے بھائی کو دیکھ کر کہا۔ "دونوں بہن بھائی اتنے حسین تھے کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے"۔ "اور آپ کو بھی گڑیا"، یزدان نے بہن کو ساتھ لگاتے کہا۔ "یازی بھائی، بڑا روپ آیا ہے شادی کا"، زوہا نے اشارے سے یزدان کو کہا۔ "چلو، میری شادی ہے تو آ گیا، آپ کس چکر میں ساری شام پارلر میں لگا آئی ہیں مدام"، اس نے بھی جوابی وار کیا تو تینوں ہنس دیے۔ "یازی بھائی، آپ کیوں لینے آئے ہیں؟ آپ کو بعد میں آنا چاہیے تھا، ڈرائیور بھیج دیتے"۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت مینہا کسی خیال کے تحت بولی۔ "گڑیا، سیٹ اپ وغیرہ بھی دیکھنا تھا تو میں نے سوچا وہیں جانا تو راستے میں تمہیں پک بھی کر لوں"۔ اس کی بات پر مینہا مسکرائی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی شاندار پی سی ہوٹل کے باہر کھڑی تھی۔ مینہا ہیل والے جوتے میں سہج سہج کر آگے بڑھ رہی تھی۔ ابھی فنکشن میں آدھے گھنٹے سے زیادہ پڑا تھا۔ یہ آدھا گھنٹہ بھی بڑک رفتار سے گزرا۔ تیاریوں میں وقت کا دھیان ہی نہیں رہا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے اور میسا بھی آ گئی تھی۔ وہ خوبصورت نقوش اور بھورے بالوں والی پیاری سی لڑکی تھی۔ پلے جوڑے میں اس کا گوڑا رنگ نکھر رہا تھا۔ مینہا مہمانوں سے مل رہی تھی جب اچانک اس سے ٹکرائی۔ وہ دراز قد نوجوان، اس کے نین نقش خوبصورت تھے، مگر بڑی آنکھیں عجیب طریقے سے گلابی ہو رہی تھیں۔ مینہا کو ان آنکھوں سے وحشت سی محسوس ہوئی۔ "سوری ڈیئر"، نوجوان مسکرا کر بولا۔ "البتہ"، مینہا نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ حال مینہا ماضی کے سفر میں اتنی تھک چکی تھی کہ فرش پر ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ وہ واقعی تھک گئی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی نا، اسے اتنے عرصے میں خوشی کا صرف ایک دن ملا اور وہ بھی کچھ لمحوں میں رخصت ہو گیا۔
ہم اکثر ایسے لوگوں کو بد نصیب کا لقب دے کر ان پر ترس کھاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اللہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اور اللہ آزماتا بھی انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، کبھی عطا کر کے تو کبھی کچھ لے کر۔ مینہا کو ان کٹھن لمحات کے بدلے ایک نوازہ بھی تو ملا تھا۔ کیا اللہ کی قربت اس کے لیے ایک تحفہ نہیں تھی؟ کیا تہجد ادا کرنے کے توفیق ایک تحفہ نہیں تھا؟ 2 بجے تو اس کی آنکھ بے اختیار کھل گئی، چہرے کو چھوا تو وہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے آنسو صاف کیے اور جامنی ڈائری کھولی اور دن کا احوال لکھنے لگی۔ پھر اس نے سنہری ڈائری اٹھائی۔ عجب میرا حال ہے، کمال ہے، درد و ملال ہے، کمال ہے، مرنے پر پابندی لگا رکھی ہے، جینا محال ہے، کمال ہے۔ اس نے لکھ کر سنہری ڈائری بند کر دی۔ اب اور ہمت نہیں تھی اس میں۔ وہ اٹھی، وضو کیا اور تہجد ادا کی، اور آج دعا کے وقت ہاتھ اٹھا کر وہ زاروں قطار رو دی۔ آنسو جائے نماز میں جذب ہوتے جا رہے تھے اور جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اللہ پلیز میری حفاظت کر اور میرے لیے آسانیاں کر دے، پلیز۔ بدبخت چند الفاظ لبوں سے ادا ہوئے، پھر آنسو مزید روانی سے بہنے لگے۔ یادداشت کتنی تکلیف دہ چیز ہے، یہ کوئی مینہا سعید سے پوچھے۔ تھوڑی دیر یوں ہی رونے کے بعد اس نے آنسو صاف کیے اور جائے نماز رکھی۔ اپنے رب کے سامنے رونے سے اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ اٹھی اور منہ دھو کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے تھوڑا آرام کرنا تھا تاکہ کل یونیورسٹی جا سکے۔ مینہا سعید کو کروج کے اس اپارٹمنٹ میں آرام کرتا چھوڑ کر ہم چلے جاتے ہیں، ایک اندھیرے کمرے میں جہاں لیمپ کی مدھم روشنی کمرے کو ظاہر کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ ایک دراز کا دھولا کھڑکی کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا ہے، جس کے ہاتھ میں شاید موبائل فون ہے۔ موبائل فون سے نکلنے والی آواز واضح ہے۔ کام کہاں پہنچا ہے بڈی؟ فون سے آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا تھا نا مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ You told me what to do. Now it's my call when to do it. ہیولے کی سنجیدہ آواز واضح ہوئی، ایک ایک لفظ چبا کر کہا گیا۔ جو بھی کرو لیکن مجھے اپنا وقت کام پر مکمل چاہیے، کرخت لہجے میں کہہ کر دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی۔ ہیولے نے ترملا کر فون پھینکا۔ اگلی صبح مینہا پر بار تھی۔ لمبی کاسنی اونی شرٹ پر اس نے سیاہ کیپ شال پہن رکھی تھی، بال اونچی پونی میں بندھے تھے اور چہرہ میک اپ سے خالی تھا۔ جنی پہنچتے ہی وہ اسے تینوں نظر آئے تو وہ انہی کی جانب چل دی۔ مینہا کو دیکھ کر وہ تینوں گرم جوشی سے ملے۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارے منہ پر 12 کیوں بجے ہیں مینہا؟ سار نے اس کا غیر معمولی رویہ بامتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے؟ مینہا بوقت مسکراہٹ سجائے بولی۔ چلو اچھی بات ہے مینہا، بائی دا وے آج رات کو میرے اور زیان کے گھر آنا ہے تمہیں؟ سنان بولا تو اس کی بری آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ کیوں؟ مینہا نے نہ سمجھی سے تینوں کو دیکھا۔ سنان صاحب نے باربیکیو پارٹی رکھی ہے اب کی بار، زیان بولا تو مینہا کی آنکھوں کی چمک ابھری۔ نہ جانے کیوں؟ تم تو آؤ گی نا؟ شور، وہ مسکرا کر بولی۔ سنان اسے دیکھ رہا تھا اور وہ زیان کو۔ کیا یہ ہونے والا تھا ہماری کہانی کا تکن؟ کچھ دیر وہیں کھڑے رہنے کے بعد وہ سب اندر چلے گئے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دیے۔ آنے والی مشکلات سے ناواقف، مستقبل سے بے خبر اور پریشانیوں سے لاتعلق وہ چاروں دوست جونی میں آوارہ گردیاں کر رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ آنے والا وقت ان کی زندگیوں کا کایا پلٹنے کی تیاری میں تھا۔ وہ تینوں کلاس میں اگر سب سے پیچھے رکھی 4 کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ ان کی مخصوص جگہ تھی اور وہ چاروں اپنی غیر معمولی دوستی کی وجہ سے کلاس میں بھی مشہور تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پروفیسر ایڈورڈ صاحب اندر آئے۔ چہرے پر مخلص مسکراہٹ سجی تھی، جو کہ استادوں کے چہروں کی زینت ہی ہوتی ہے۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انہوں نے انگریزی میں کلاس شروع کی اور سب طالب علموں نے مل کر جواب دیا۔ وہ چاروں نمونے البتہ بیزار سے بیٹھے رہے۔ اسٹوڈنٹس، سائیکالوجی جیسا کہ میں پہلے بھی بولتا رہا ہوں ایک سبجیکٹ نہیں ہے، ایک آرٹ ہے۔ ایسی آرٹ جو انسانی دماغ سے واقفیت حاصل کر کے اس کی پیچیدگیوں کا احاطہ کرتی ہے۔ وہ چاروں اب بھی ویسے ہی بیٹھے تھے۔ زیان پین گھما رہا تھا، سنان اسکیچنگ کی ناکام کوشش کر رہا تھا، سارا نیل پینٹ درست کر رہی تھی اور مینہا سر ٹیبل پر گرائے گہری سوچ میں تھی۔ بیک بینچ پر ہونے کی وجہ سے وہ اپنی منمانی کر سکتے تھے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف جدید نفسیات کی بنیادوں میں شامل ہے بلکہ تھیوری آف مائنڈ کی انسانی رویوں کو سمجھنے سے یہ ایک کلیدی نظریہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ کسی فرد کو یہ سمجھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت ہو کہ نظریہ ذہن یعنی دوسرے انسان کو بھی اپنے خیالات، ارادے، یقین اور جذبات رکھتے ہیں اور یہ سب اس کے اپنے ذہن سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اور یہ وہ الفاظ تھے جنہیں سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہیں پڑھائی میں کوئی شوق نہ تھا، مگر نفسیات کسے نہیں پسند ہوتی؟ ہم سب روزمرہ کی زندگی میں دوسرے لوگوں کے رویوں کو دیکھ کر ان کے ارادے کا اندازہ لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی دروازے کی طرف بڑھے تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ شاید وہ باہر جانا چاہتا ہے۔ ہم اس کے چہرے کے تاثرات، آنکھوں کی حرکت اور باڈی لینگویج سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ یہی شاید ہمیں انسانوں کو سمجھنے، تعلقات بنانے اور مشترکہ زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے۔ پروفیسر بول رہے تھے اور سب محو ہو کر سن رہے تھے۔ یہ صلاحیت ہر انسان میں پیدائشی طور پر موجود نہیں ہوتی بلکہ یہ ترقی کرتی ہے۔ بچوں میں تھیوری آف مائنڈ تقریباً 4 سے 5 سال کی عمر میں نمایاں طور پر سامنے آتی ہے۔ اس کی ایک مشہور تجرباتی مثال سیلی اینی 1 سالی اور دوسری این سالی ایک بال یا ٹیسٹ ہے۔ اس تجربے میں 2 کردار ہوتے ہیں۔ ایک چاکلیٹ کو ایک ٹوکری میں رکھ کر کمرے سے باہر چلی جاتی ہے
پیچھے این آ کر وہ بال دوسری جگہ رکھ دیتی ہے۔ جب سالی واپس آتی ہے تو بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ سالی بال کہاں تلاش کرے گی۔ جس بچے میں وہ تھیوری آف مائنڈ کی صلاحیت موجود ہوتی ہے وہ جواب دیتا ہے کہ وہ بال اسی ٹوکری میں تلاش کرے گی جہاں اس نے رکھی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ این نے جگہ بدل دی ہے۔ لیکن جس بچے میں یہ صلاحیت ابھی پوری نہیں آئی وہ کہتا ہے کہ سالی بال وہاں تلاش کرے گی جہاں این نے رکھا تھا، کیونکہ وہ اپنے علم کو دوسرے پر منتقل کر رہا ہے۔ پروفیسر نے توقف کیا تو مینہا نے ہاتھ کھڑا کیا۔ اس کا ہاتھ دیکھ کر پروفیسر اشارے سے بولنے کا کہا اور اپنی ٹیبل پر پڑی منرل واٹر کی بوتل سے پانی پینے لگے۔ سر، آپ نے اب تک نفسیاتی اور سماجی سمت سے اس کو ایکسپلین کیا ہے، کیا آپ سائنسی پرسپیکٹیو سے نہیں سمجھائیں گے؟ پروفیسر نے پانی کی بولی منہ سے جدا کی اور اسے میز پر رکھا۔ ان کی آنکھوں سے چمک واضح طور پر بڑی تھی۔ گڈ کویسچن مینہا سعید، پروفیسر نے داد دی۔ اس نظریے کی سائنسی بنیادیں بھی بڑی دلچسپ ہیں۔ جدید نیورو سائنس کی تحقیق سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ انسانی دماغ کے کچھ مخصوص حصے تھیوری آف مائنڈ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جیسے میڈیل پری فرنٹل کارٹیکس، ٹیمپورو پارشل جنکشن اینڈ پوسٹیریئر سپیریئر ٹیمپورل سلکس۔ ایف ایم آر آئی اسکین سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جب ہم کسی دوسرے کے ذہنی خیالات یا ارادے پر غور کرتے ہیں تو یہی علاقے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ ساری کلاس اس لیکچر کو حقیقی معنوں میں انجوائے کر رہی تھی۔ ایمپتھی یہ صلاحیت صرف سماجی رابطے کے لیے ضروری نہیں بلکہ جذباتی فہمی، اخلاقی فیصلوں اور یہاں تک کہ جھوٹ بولنے جیسی پیچیدہ صلاحیتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس لیے جب کسی فرد میں تھیوری آف مائنڈ میں کمی آتی ہے، جیسے کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر اور سائیکوزفرینیا میں، تو اس کے سماجی رویے، تعلقات اور فیصلہ سازی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ آج کی جدید تحقیق اس پر بھی غور کر رہی ہے کہ کیا ہم یہ صلاحیت مصنوعی ذہانت یا روبوٹس میں پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا ایک مشین یہ سمجھ سکتی ہے کہ انسان کیا سوچ رہا ہے؟ یہ سوال اب صرف فلسفیانہ نہیں رہا بلکہ کوگنیٹو سائنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں ایک اہم میدان بن چکا ہے۔ تھیوری آف مائنڈ آخر میں اب آپ سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ کم مطالعہ ہمیں نہ صرف دوسروں کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتا ہے بلکہ ہمیں اپنے آپ کو بھی جاننے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جب ہم جان پاتے ہیں کہ ہمارا ذہن کیسے کام کرتا ہے تو ہم دوسروں کے ذہنوں کو بھی زیادہ مہربانی اور فہم کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکچر ختم ہوا تو کلاس تالیوں سے گونج اٹھی۔ پروفیسر کو داد دی گئی۔ شکریہ بچوں، اگلے لیکچر میں ہم اس نظریے کی کلینکل اپلیکیشنز ریسرچ پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک آپ سب سے گزارش ہے کہ اس موضوع پر کم از کم 2 پیپرز پڑھیں اور اپنی آبزرویشنز بھی تیار کریں، خاص طور پر بچوں یا ایسے افراد کے ساتھ جن میں یہ صلاحیت مکمل طور پر ترقی نہیں کر پائی۔ یہ کہہ کر پروفیسر کلاس سے نکل گئے اور قطار در قطار اسٹوڈنٹس بھی، مگر آج سب پر خاموشی ضرور طاری تھی۔ سب کے ذہنوں پر ٹام جو سوار تھا وہ چاروں البتہ خاموشی سہتے یہ اس دنیا میں ناممکن تھا۔ سارا میک اپ منہ پر لگاتی ہو جب منہ پر میک اپ سنان سارا کو تنگ کر رہا تھا۔ اسی سپیڈ سے لگایا نہ تو سوئٹزرلینڈ میں میک اپ کا کال پڑ جائے گا۔ سارا مبین زیان بھی شامل ہوا۔ اگر آج کی تاریخ میں زندہ اور اپنے پیروں پر واپس گھر جانا ہے تو انسان بن جاؤ۔ دونوں ساتھ دل ملا کر بولی۔ ہاں بچوں، اس سے قرض کا قبرستان اسی نے بڑا ہوا ہے۔ اب کی بار مینہا بولی۔ چاروں چوہی بچوں کی طرح لڑتے ہوئے کیفیٹیریا گئے اور پھر یونی کی بیک سائڈ پر اپنے سگنیچر سٹاپ پر آئے۔ چاروں کے ہاتھ میں چپس تھے۔ اپنے ہاتھوں کی پیکٹ ہونے کے باوجود بھی سب ایک دوسرے سے چھین رہے تھے۔ اسی شکل میں کبھی وہ مشتعل ہوتے تو کبھی ہنس دیتے۔ چھوڑ دو نا زیان کے بچے، چھوڑو ورنہ میں تجھے پیس کے کھا جاؤں گی۔ سارا اور زیان لڑ رہے تھے اور مینہا ہنسے جا رہی اور سنان وہ ہنسنے ہی لگا تھا کہ نظر مینہا پر پڑی۔ وہ ہنستے ہوئے بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ سنان ہنسنا بھول گیا اور مبہوت سا اسے دیکھنے لگا۔ وہ زالوں کی طرح ہنس رہی تھی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا، یاسیت سے اور شاید محبت سے بھی۔ سنان زیان کی پکار پر خیالوں کا تسلسل ٹوٹا۔ فرماؤ، بیزاری سے اس نے بولا۔ مجھے پتہ ہے مینہا بھی شاعر ہے۔ اور شوڈ آئی سے شاعر؟ زیان پرجوش انداز میں بولا تو سنان کی آنکھوں میں ایک دم ایک تاثر در آیا، حیرت کا، خوشگوار حیرت۔ واٹ؟ اس نے بے یقینی سے مینہا کو دیکھا جس نے مسکرا کر سر اثبات میں ہلایا۔ مشاعرہ ادھار رہا مینہا صاحب، اس نے قدم پیچھے کی اور یقین دہانی چاہی۔ بالکل نئے دور کے غالب صاحب۔ اس طرز خطاب پر وہ بے اختیار سا ہنس دیا اور پھر نہ جانے کیا ہوا، چاروں ہی ہنسنے لگے، دیوانہ وار، بے اختیار اور بے وجہ۔ آفس کر کے مینہا نے چھٹی لے لی تھی اور شام ہونے کو تھی تو وہ تیار ہونے لگی۔ بیگ سے چیزیں نکالتے وقت اس نے ایک اور نوٹ دیکھا۔ اس نے کھول کر دیکھا۔ You look so pretty when you laugh. I wish I could see you laugh more, but your good time is about and lady. Sorry but no sorry. بے نام نوٹ دیکھ کر آج نہ لب لرزے نہ دل سہما، خوف تو اندر بیٹھ چکا تھا، اب روز اظہار ضروری بھی نہ تھا۔ اگر تم یہ ہی تو جان لو صاحب، مینہا مر جائے گی، تمہاری نہیں ہوگی۔ دل ہی دل میں کسی دل کے دشمن کو تنبیہ کی گئی اور نوٹ پا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا۔ نقص سے چار وہ گاڑی کی طرف آئی، سیاہ رنگ کی پینوں کو چھوتی میکسی میں اس کی سفید گلابی رنگت دمک رہی تھی۔ سیاہی
दुपट्टा कंधे पर फैला रखा था। उसे देखकर इंसान खुद डर जाता कि कहीं नजर न लग जाए। कुछ ये हाल गाड़ी में बैठे नफूस का था। उसे देखकर बेख्तियार मुंह से बेआवाज माशाल्लाह निकला था। वो आई और पिछली सीट पर आकर बैठ गई। लाख मना करने के बावजूद भी सनान और ज़ियान खुद उन दोनों को पिक करने आया था। अस्सलाम वालेकुम, मिन्हा ने बैठकर सलाम किया। वालेकुम सलाम, तीनों ने एक साथ ही बोला था। सरा गुलाबी रंग के टॉप और स्वेटर ट्राउजर में मलबूस थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा सनान स्याह स्लीक्स और सफेद शर्ट में बहुत वजीहा लग रहा था। ज़ियान भी स्याही ड्रेस शर्ट और पैंट में मलबूस लड़कियों को जला देने वाली हद तक खूबसूरत लग रहा था। सिलसिला कुछ अजीब था। सनान मिन्हा को देख रहा था, मिन्हा ज़ियान को, और ज़ियान गाहे बगाहे मिन्हा को। कहानी का तकून, वही तकून जो इस कहानी को रंग देने वाला था, और वही तकून जो इस कहानी को बर्बाद करने वाला था। मज़े की बात ये थी कि वो तीनों खुद भी अपनी कल्बी कैफियत से नावाकफ़ थे। खैर, हम वापस आते हैं इस या ओपन रूफ जीप की तरफ जिस पर उस वक्त वो चारों सवार थे। मैप खोलो सनान, मिन्हा ने सनान से पूछा, जो बैक मिरर से उसे गाहे बगाहे देख रहा था। मेरा ही घर है मिन्हा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं शॉर्टकट से ले जाता हूँ। सनान ने गाड़ी स्टार्ट की और रोड पर निकाली। भाई साहब रहने दो, खुदा का वास्ता है, शॉर्टकट कहकर फिर किसी डैशबोर्ड जगह पर ले जाएगा। सर ने उसकी बात पर हाथ जोड़कर कहा। शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी कर लो सरा। सनान भी जवाबन तासुस से बोला, शक्ल ही तो अच्छी है। जवाब भी नाराज़ी से आया। डाइटर मेकअप लगाकर बंदर भी लेडी डियाना बन जाता है। ज़ियान भी मैदान में आया लगता है, फिर आप मेकअप नहीं करते ज़ियान साहब। सर ने जवाब दिया तो मिन्हा खिलखिला कर हंस दी। तुम सब कभी इंसान बनकर नहीं रह सकते। हंसते हंसते उसने मुझकर पूछा, आप लीडर है मिन्हा, आप बने फिर हम भी बन जाएंगे। सनान ताबेदारी से बोला और वो चारों हंस दिए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वही हुआ जिसका अंदेशा था। वो लोग रश में फंसे हुए थे। सनान साहब शॉर्टकट के नाम पर उन्हें मार्केट एरिया से लेकर जा रहे थे, जहाँ इस वक्त इंतहा का रश था, और अगला सारा रास्ता सनान को अलकाबाद से नवाजती रही। 15 मिनट का रास्ता सनान के शॉर्टकट की वजह से 1 घंटे में खत्म हुआ, और अब वो एक डबल स्टोरी घर के बाहर खड़े थे। सफ़ेद स्याह रंग का वो घर बहुत आलीशान तो ना था, मगर अच्छा खासा बड़ा और खूबसूरत था। नीचे वाला फ्लोर ज़ियान का था और ऊपर वाला सनान रहता था। वो चारों चलते हुए छत की तरफ आ गए, जहाँ सारा सेटअप किया गया था। छत का दरवाज़ा खुला ही था कि सामने एक छोटी सी बच्ची उनको नजर आई। लगभग 8 साल की उम्र की वो एक प्यारी सी दुबली पतली लड़की थी। लंबे घुंघराले बाल, बुरी आंखों और सफ़ेद गुलाबी रंगत उसको बहुत क्यूट बनाती थी। अस्सलाम वालेकुम, उनको देखकर वो पास आई। गुलाबी रंग की स्कर्ट और सफ़ेद ऊनी शर्ट में उसकी रंगत दमक रही थी। वालेकुम सलाम, ये क्यूट सी बच्ची कौन है? मीना उसकी नाक आराम से दबाती हुई बोली। आई एम अशाल, लड़की कदे शर्मा कर बोली थी। सराबी मिन्हा के साथ घुटनों के बल बैठती उससे मिल रही थी। ज़ियान भी आया और उसके सर पर हाथ फेंककर उसके बाल खराब किए। सनान भाई, उनको क्यों ले आए हैं? मशल उसके जो बाल बिखेरने पर मुंह फैलाकर बोली थी। बुरी बात मची, सनान ने उसे टोका। ये तुम्हारी बहन है सनान? मीना ने मशाल के गाल खींचते हुए पूछा था। हाँ, शी इज़ द ओनली फैमिली मेम्बर आई हैव वन इन जेनवा, बाकी सब बरन होते हैं। सनान मुस्कुरा कर बोला। कहते तुम्हें भी तंग करता है मिशी? सरा मशाल के कान के पास झुककर ज़ियान की तरफ इशारा करती हुई बोली। मशाल ने मासूमी सर असबात में हिलाया। उसका गाल खींचती हुई वो उठ खड़ी हुई। अब वो सब छत के अकबी हिस्से में मौजूद थे। अंगीठी के सामने ज़ियान खड़ा बारबेक्यू बना रहा था। सरा मशाल के साथ बातें कर रही थी। सनान और मिन्हा एक तरफ रखी कुर्सियों पर बैठे थे। ज़िंदगी से क्या चाहती हो मिन्हा? सनान ने संजीदा सा सवाल पूछा। सुकून, खुशी और शायद मोहब्बत। मिन्हा ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। सोच लो, आपस की बात है, इश्क मोहब्बत करना आसान नहीं। सनान बोला। बस आग का दरिया है और डूब के जाना है। मिन्हा ने शेर मुकम्मल किया और हंसी। मगर एक बात बताऊं सनान अहमद, जब कोई दिल शनास हो तो आग भी ठंडी लगती है। हर आग जो साथी नहीं है। कभी कभी आग दिल की शम्मा रोशन करने में भी कारआमद होती है, और इश्क में सफ़र का खौफ खून खाता है। जब मंजिल महबूब हो तो राही को रास्ते के कांटे फूल लगते हैं। मिन्हा आसमान की तरफ देखती हुई बोल रही थी। और अगर मंजिल ही शराब हो तो? सनान के सवाल पर मिन्हा ने बेइख्तियार उसे देखा। इश्क की मंजिल शराब ही होती है, नसीबों की बात है सनान। किसी का शराब सच साबित हुआ और किसी का शराब शराब ही रह जाए। मिन्हा रुकी और फिर जरा तवक्कुफ से बोली। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए ज़िंदगी से? मुझे मोहब्बत का नहीं पता मिन्हा, मगर एक अच्छी लड़की लगने लगी है। मैं गलत जज्बात नहीं रखता मिन्हा, मुझे हकीकत है उससे, और शायद शायद मोहब्बत भी। बस वही चाहता हूँ। खुदा उसे ज़िंदगी में जिस चीज़ की आरजू की वो छिन गई। मेरी लाइफ काफ़ी टफ रही। अब अगर वो भी छिन गई तो मैं भी नहीं रहूँगा। वो बेइख्तियारी में न जाने क्या क्या बोल गया। मेरी दुआ है तुम्हें वो मिल जाए सनान। मिन्हा ने दिल से दुआ दी। सनान मुस्कुराया। उसने जेब में हाथ डाला, वहाँ पर ब्रेसलेट निकालने ही लगा था कि ज़ियान की आवाज़ आ गई। आ जाओ बुको, खाना तैयार है। सनान ने सर झटका ब्रेसलेट वापस डाल दिया। चलो किसी दिन और सही। सब उठे और बारबेक्यू की तरफ चले गए, और सारी शाम उनकी खुशगप्पों और हंसी में गुजर गई। उनको यूं ही हंसता खेलता छोड़कर हम चलते हैं और 2 साल पीछे, जहाँ कुछ कहानियाँ अधूरी हैं और कुछ किरदार अपना तारुफ करवाने के लिए मुंतज़िर हैं। माजी
مہندی کا فنکشن جاری تھا۔ منہا بھی ادھر ادھر سہج سہج کر چل رہی تھی، مگر دل میں اب تک اس نامعلوم نوجوانوں کو القابات سے نواز رہی تھی۔ منہا کو انقلابی آنکھوں سے عجیب سی وائبز آتی تھی، اور یہی تو مسئلہ تھا، ججمنٹ میں خاصی کمزوری تھی۔ ابھی بھی وہ ٹہل رہی تھی کہ اچانک نظر اسٹیج پر بیٹھے مسکراتے ہوئے یزدان تک گئی۔ منہا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ بہن بھائی ہی تو واحد وہ دشمن ہوتے ہیں جن کے بغیر زندگی ادھوری ہوتی ہے، وہی جان بھی ہوتے ہیں اور وہی جان کے دشمن بھی۔ اور منہا اور یزدان کے درمیان تو لڑائیاں بھی شاید ہی کبھی ہوتی ہیں۔ یزدان جان دینے والا بھائی تھا تو منہا جان دینے والی بہن، دونوں میں حد سے زیادہ محبت تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی لڑتے نہیں تھے، لڑائیاں ان کے درمیان بھی ہوتی تھی، مگر ایسے کہ اس پل لڑے تو اگلے پل یا تو یزدان اسے آئس کریم کے نام پر منانے آ جاتا یا منہا کیک بنا کر کمرے میں لے جاتی۔ ان کا رشتہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت تھا۔ خیر ہم پی سی ہوٹل کے منظر پر واپس آتے ہیں۔ وہ یوں ہی ٹہل رہی تھی تو فائقہ بیگم ایک خاتون کے ساتھ کھڑی نظر آئیں۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے بلایا، وہ بھی اسی طرف آ گئی، مگر پھر پچھتائی۔ اسی خاتون کے ساتھ ہی وہ مرد بھی کھڑا تھا جو اسے گہری غیر آرام دہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اس کو 7 پشتوں کو القابات دیے، پھر خاتون کی طرف متوجہ ہوئی جو اسے گلے لگا رہی تھی۔ بیٹا، یہ آپ فائزہ پھوپھو ہیں، سوئٹزرلینڈ والی، فائقہ بیگم نے تعارف کروایا۔ السلام علیکم، مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام فائقہ، یہ کتنی بڑی اور کتنی پیاری ہو گئی ہے، آخری دفعہ جب دیکھا تھا تو چھوٹی سی ہوتی تھی۔ خاتون اسے دیکھ کر پیار سے بولی تو وہ مسکرا دی۔ منہا بیٹا، یہ ہے میرا بیٹا نوریز حنیف۔ منہا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ایک لمحہ نہ لگا اس کے تاثرات بدلنے میں۔ اس نے بوقت سلام کیا اور آگے بڑھ گئی۔ مہندی کا یہ فنکشن آدھی رات تک جاری رہا اور پی سی ہوٹل میں یوں ہی رونق لگی رہی۔ وقت یوں ہی گزرا اور یزدان کے نکاح کا دن آ گیا۔ نکاح فیصل مسجد میں رکھا گیا۔ یزدان کی کلف لگے سفید جوڑے کے اوپر گہرا نیلا واسکٹ پہنا تھا اور رمیسا بھی سفید اور سنہرے رنگ کی میکسی میں مربوط تھی۔ منہا نے بھی سنہرے رنگ کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا اور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ظاہری طور پر مطمئن منہا دل میں بہت سے خدشات کا شکار تھی۔ آج صبح سے وہ بہت ذومانی باتیں کر رہی تھی۔ ان کے اس رویے نے فائقہ بیگم، سید صاحب اور یزدان کو پریشان کر رکھا تھا۔ خیر ہم واپس آتے ہیں فیصل مسجد میں موجود اس نکاح کی طرف۔ فیصل مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ایک عظیم الشان عبادت گاہ ہے جو اپنی منفرد طرز تعمیر اور خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ مسجد سعودی عرب کے شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے تعاون سے تعمیر کی گئی، اس لیے اسے فیصل مسجد کہا جاتا ہے۔ مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع یہ مسجد جدید اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے، جس کا ڈیزائن ترکی کے مامرود دلکن نے تحقیق کیا۔ بغیر گنبد کے اس خیمہ نما شکل سے اسے دیگر مساجد سے ممتاز بناتی ہے۔ نہ صرف یہ عبادت کا مقام ہے بلکہ یہ ایک سیاحتی مرکز بھی ہے، جہاں روزانہ ہزاروں مقامی اس خوبصورت مسجد کی دیواریں اندر سے سفید ہیں اور فرش سنگ کا مرمر اور غیر مرئی زائرین آتے ہیں۔ مسجد کی دیوار کو کیلیگرافی کے ذریعے سجایا گیا ہے جو کہ معروف مصور صدیقین کی شاہکاری ہے۔ اسی سنگ مرمر کے خوبصورت فرش پر تھوڑا اور چلو تو ایک ستون کے ساتھ 2 کرسیاں آمنے سامنے لگائی گئی تھی۔ درمیان میں ایک پھولوں کی لڑیوں سے سجا اسٹینڈ تھا۔ کرسیوں میں سے ایک پر رمیسا بیٹھی تھی اور سامنے والی پر یزدان بیٹھا تھا۔ اس وقت سالم علی صاحب رمیسا کے والد اور منہا کے ماموں رمیسا کے آگے کے نکاح کے کاغذات رکھ رہے تھے۔ زبانی اقرار وہ پہلے ہی دے چکی تھی۔ رمیسا نے سالم صاحب کو دیکھا جنہوں نے مسکرا کر سر کو خم کیا تو رمیسا نے نم آنکھوں سے سائن کیا۔ اب کی بار مولوی صاحب یزدان کی طرف متوجہ ہوئے۔ یزدان سید خلیل ولد سید خلیل، کیا آپ کو رمیسا سالم علی بنت سالم علی سے نکاح حق مہر 50 لاکھ سکہ راج الوقت قبول ہے؟ اس نے بغور سامنے بیٹھی رمیسا کو دیکھتے ہوئے قبولیت دی اور پھر پیپرز پر سائن کیا۔ نکاح کے بعد ہاتھ کے لیے اٹھائے گئے۔ منہا نے دل سے دونوں کے لیے دعا کی، لیکن شاید ان کے نصیبوں میں اس کی دعا کی قبولیت نہیں لکھی تھی۔ سب یزدان اور رمیسا کو مبارکباد دے رہے تھے۔ منہا نے بھی بڑھ کر بھائی کے گلے مبارکباد دی۔ نکاح کی شام میں ہی نکاح کی خوشی میں قوالی نائٹ اور ڈنر رکھا گیا تھا۔ مسجد سے سب ڈائریکٹ ادھر آئے تھے۔ پاکستان کے معروف قوالوں کو بلایا گیا تھا۔ ابھی اسٹیج پر یہی سب چل رہا تھا کہ اچانک فائزہ پھوپھو اسٹیج کے سامنے آ گئی۔ ایک پل کے لیے سب سکتے میں رہ گئی، یہ کیا ہو رہا تھا؟ ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے میوزک بند کروایا اور مائک لے کر جو انہوں نے بولا انہوں نے سید خاندان کے ہوش و حواس اڑا دیے۔ ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دس گیدرنگ۔ میں اس خوبصورت شب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، بس میں یہاں آپ سب کے سامنے سید بھائی اور فائقہ بھابھی سے درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ میں منہا کا ہاتھ اپنے نوریز کے لیے مانگنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ سب خاندان کے سامنے میں منہا کو اپنی بیٹی بنانے کی اجازت طلب کروں۔ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا بھائی۔ وہ بات ختم کرتی مائک چھوڑ چکی تھی۔ موسیقی پھر سے شروع ہوئی۔ سب پہلے جیسا ہو گیا، اگر بدلا تھا تو منہا اور اس کے گھر والوں کا چہرہ۔
منہا شاہ کی نظروں سے باہر زمین کو دیکھ رہی تھی، لیکن آنکھوں کے سامنے وہ گلابی بھوری آنکھیں تھیں، وہ وحشی آنکھیں۔ یہ وہ پہلا دن تھا جب منہا سعید کو کسی سے گن آئی تھی۔ اس نے چہرہ اٹھایا تو یزدان اسی کی طرف آ رہا تھا۔ چہرے پر بے یقینی اور غصہ وہ آیا اور منہا کو سینے سے لگایا۔ ڈونٹ وری گڑیا، انجوائے کرو، میں اس معاملے کو بعد میں دیکھتا ہوں۔ ساتھ ہی اسے زوہا آتی دکھائی دی۔ زوہا بیٹا، گڑیا کے ساتھ بیٹھو اور اسے پانی دو، وہ کہتے ہوئے مڑنے لگا کہ منہا کی آواز آئی۔ لیکن یاسر بھائی، وہ عجیب کہا نہ گڑیا، پریشان مت ہو، ان کو بعد میں دیکھتا ہوں، آپ بس بیٹھو۔ پھر وہ مڑ گیا۔ یہاں سین نہیں کریٹ کر سکتا تھا اور نہ اس وقت وہ ان نئی دریافت شدہ پھپھو کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا۔ منہا کی شاہ کی نظروں نے دور تک اس کا احاطہ کیا۔ وہ گھر پہنچے تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ سارے دن کے تھکے ہوئے ہونے کے باوجود کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا ان کو پھپھو کی باتیں سن کر۔ سارا راستہ خاموشی سے طے ہوا تھا اور گھر آتے ساتھ منہا اوپر چلی گئی۔ بچے پیچھے نفوس لونگ روم میں ہی بیٹھ گئے۔ ابا، یہ کیا حرکت تھی پھپھو کی؟ یزدان بفر کر بولا۔ بیٹا، دیکھا ہے آپ نے ان کا؟ وہ لفنگا میری بہن سے شادی کرے گا، ٹانگیں نہ توڑ دوں میں اس کی۔ اس کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ عام طور پر ایک کول انسان تھا، مگر اس وقت وہ اپنے حواسوں سے باہر لگ رہا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہے یہ سعید، کیسی حرکت تھی فائزہ کی؟ بڑی محفل میں جو مانگا جاتا ہے رشتہ۔ فاشقہ سے بولیں جو خود غیظ و غضب سے سرخ ہو رہے تھے۔ بیگم بھی غصے میں۔ سید صاحب، میں خود حیران ہوں۔ یاسر، یہ کون سا طریقہ تھا؟ میں کبھی اپنی بیٹی کا ہاتھ اس لفنگے کو نہیں دوں گا۔ بہن کی محبت اپنی جگہ، مجھے اپنی بیٹی زیادہ عزیز ہے، ہم کل ہی نہ کر دیں گے۔ سید صاحب یزدان کو دیکھتے ہوئے بولے اور پھر کمرے میں چلے گئے۔ فائقہ بیگم بھی کمرے میں گئیں تو یزدان اپنے کمرے کی بجائے منہا کے مطابق منہا روحانسی ہو کر بیٹھی تھی۔ لاکھ اصرار کرنے کے باوجود کمرے میں آ گیا۔ اندر اس کی توقع، اس نے زوہا کو ساتھ آنے سے منع کر دیا۔ یزدان آہستہ سے گیا اور اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ گڑیا، ڈونٹ یو بلیو ان یور بردر؟ منہا نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یو آر دا پرسن آئی ٹرسٹ دا موسٹ۔ یہ کہہ کر منہا اس کے کندھے سے لگ گئی۔ یزدان اس کا بازو سہلانے لگا۔ وہ جانتا تھا منہا ہر درجے کی حساس لڑکی ہے، اسے اس طرح بڑی محفل میں موضوع گفتگو بننا کتنا ہرٹ کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر اس کا بازو سہلانے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جاؤ گڑیا، منہ دھو لو، رو ایسے رہی ہو جیسے میں کل رخصت ہو کر جا رہا ہوں۔ اس کی بات پر منہا نم آنکھوں سے ہنس دی۔ اپنے بھائی پر بھروسہ رکھو، میں اس شخص کو تمہارے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ چلو اب سو جاؤ، صبح بارات ہے، جلدی اٹھنا ہے۔ گڈ نائٹ۔ منہا نے بھی مسکرا کر گڈ نائٹ کہا۔ اس کا موڈ اب بہتر تھا۔ اس کا کمفرٹر بھائی جو اس کے ساتھ کھڑا تھا، رات اسی بے چینی میں کٹی اور صبح اسے دگنی چہل پہل لیے آئی۔ آج بارات تھی اور سید ولا میں رونق سے زیادہ افراتفری کا سماں تھا۔ بارات کی چہل پہل میں کل کا واقعہ سارے سید خاندان کے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ صبح سے منہا گھر کے کاموں میں فائقہ بیگم کی مدد کرا رہی تھی۔ شادی کے مہمان یزدان کے دوست اب سید ولا میں ہی ٹھہرے تھے۔ ان کی مہمان نوازی میں بھی کوئی کمی نہ رکھی گئی۔ منہا اور زوہا تیار ہونے پارلر گئی ہوئی تھی۔ منہا نے میرون رنگ کا خوبصورت کامدار جوڑا پہن رکھا تھا جس میں وہ کسی پری کی طرح پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں کو اسٹائلش جوڑے میں باندھ رکھا تھا اور پیروں میں سنہری ہیل تھی۔ وہ بار بار فائقہ بیگم کو کال کر رہی تھی جو کہ کال ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ دونوں تیار ہو چکی تھی اور بارات لے جانے کا وقت بھی ہو رہا تھا۔ کوئی 20ویں دفعہ رنگ کرنے پر انہوں نے فون پک کیا۔ جی بیٹا، کیا ہوا؟ فائقہ بیگم کی خوشگوار آواز گونجی۔ آج وہ بہت خوش تھی، ظاہر ہے اپنے بیٹے کی بارات پر جا رہی تھی نا۔ امی، کہاں رہ گئے ہیں آپ لوگ؟ وہ قدرے جھنجھلائی ہوئی تھی۔ بیٹا، بس راستے میں ہی ہیں، جواب آیا تھا۔ امی، اور کتنا ٹائم لگے گا؟ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ فون سے ابھرتی منہا کی جھنجھلاہٹ بھری آواز سن کر گاڑی ڈرائیو کرتے یزدان نے مسکرا کر فائقہ بیگم کو فون اسپیکر پر لگانے کا کہا۔ جی عالی جناب، کیا گستاخی ہو گئی ہے؟ وہ اشارت سے پوچھ رہا تھا۔ فون کے دوسری پار موجود منہا مسکرا دی۔ بس یاسر بھائی جلدی پہنچے۔ اب کی بار اس کا لہجہ دھیما تھا۔ بیٹا، گاڑی پر آ رہے ہیں، جہاز پر نہیں۔ فائقہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ گاڑی میں موجود سید صاحب اور یزدان ہنس دیے جبکہ فون کے پار منہا نے منہ بسوڑا۔ اچھا، جلدی آئیں، منہا قدرے لاڈ سے بولی۔ اوکے۔ الفاظ آدھے میں رہ گئے۔ منہا کو فون سے زوردار آواز آئی، ٹائروں کی چلچلاہٹ کی آواز، اور پھر سب کچھ ایک ہی چیخ کے ساتھ سمٹ گیا۔ یزدان کی چیخ، ساتھ ہی شیشوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی اور پھر فون کی دوسری طرف گہرا سکوت چھا گیا۔ منہا کو خاموشیوں سے عشق تھا، مگر اس وقت یہ سکوت جگر پہ خنجر کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ یکدم پارلر کے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیلو یاسر بھائی، اسے اپنی آواز قبر سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یاسر بھائی، امی، بابا، وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ پارلر میں لوگ گھور گھور کر اسے دیکھ رہے تھے۔ زوہا بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ آ گئی۔ دوپٹے کے حصار میں اس کا چہرہ منہا کو پریشان دیکھ کر سفید پڑ رہا تھا۔ کیا ہوا منہا؟ میم، آپ آہستہ بات کریں پلیز، مینو کچھ تو بولو، کیا ہوا ہے؟ پیچھے زوہا اور پارلر مینیجر اسے کچھ کہہ رہے تھے مگر ذہن میں کوئی بات فیٹ نہیں ہو رہی تھی۔ دماغ معاف ہو رہا تھا۔ فون اب بھی اس کے ہاتھ میں موجود تھا، کال اب بھی ملی ہوئی تھی۔
ہیلو بھائی یازی بھائی، امی ابو بات کریں مجھ سے، روتے ہوئے گلے اور خشک ہوتے خلق کے ساتھ وہ بولی۔ دوسری طرف سکوت چھایا تھا، قبر جیسا سکوت۔ پھر اچانک سے لوگوں کی آوازیں آنے لگی، چند لوگوں کی نہیں، ایک پورے ہجوم کی۔ اس کے دماغ میں کچھ رجسٹر نہیں ہو پا رہا تھا۔ منہا کی برسات دھندلی ہونے لگی، سر چکرانے لگا اور وہ گر گئی۔ گرنے سے پہلے اس کے آخری الفاظ تھے، امی ابو یازی بھائی مجھ سے بات کریں پلیز۔ بوقت الفاظ ادا ہوئے اور پھر اس کا وجود ڈے گیا۔ سفید شیٹس والے بیڈ پر ایک بے سدھ وجود پڑا تھا، میرون رنگ کے جوڑے مربوط۔ اس وجود کی پلکوں میں جب نش ہوئی، دھیرے سے سبز آنکھیں کھولی گئی۔ سبز آنکھوں نے ماحول کا جائزہ لینا چاہا۔ سفید دیواریں، سفید بیڈ، وہ کہاں تھی؟ اس نے اٹھنا چاہا تو کسی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ لڑکی کون تھی؟ پھر یکدم ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر منہا کے سامنے لہرایا۔ سامنے کھڑی لڑکی زوہا تھی۔ منہا کا دل پسیجا۔ زوہا! منہا کے ہونٹوں میں جب نش ہوئی۔ ہاں مینو میری جان، پیار سے جواب آیا۔ منہا کے ذہن نے کام کرنا شروع کیا۔ زوہا زوہا امی ابو کہاں ہیں؟ یازی بھائی کہاں ہیں؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ مینو وہ گھر پر تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تم ٹھیک ہو تو چلیں، زوہا نرمی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا جسے منہا نہ سمجھ سکی۔ اف، یہ اس کی آنکھیں نہ پڑھ پانے کی عادت۔ یہ الفاظ سننے کی دیر تھی کہ منہا نے ہاتھوں میں لگی ڈرپ کھینچ کر اتار دی۔ ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ منہا ڈاکٹر کو بلانے دو، کہاں جا رہی ہو؟ پیچھے زوہا اسے بلا رہی تھی، مگر اسے فکر کہاں تھی۔ وہ اپنی فراق سنبھالتی ہوئی ہسپتال سے نکلی اور رکشہ روک کر اس میں بیٹھی۔ زوہا بلز پہلے ہی کلیئر کر چکی تھی اور بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ مشکل ہی رکشے میں بیٹھی۔ زوہا ایک ٹک اسے دیکھی گئی۔ زندگی کی پہلی دفعہ منہا سعید رکشے میں سفر کر رہی تھی، ورنہ کبھی اس کے والد کی آسائشوں کی وجہ سے ایسی ضرورت پیش ہی نہ آئی تھی۔ سفر خاموشی سے طے ہوا، مگر منہا کو یہ خاموشی اس دن کے برعکس بری نہیں لگی تھی۔ رکشہ سعید ولا کے سامنے رکا۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ دوپٹہ راستے میں گر گیا۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ بھاگے جا رہی تھی۔ اندر لوگ جمع تھے، سفید اور سیاہ کپڑوں والے۔ منہا سعید کو اس دن سیاہ اور سفید سے نفرت محسوس ہوئی۔ اس کے گھر بلا ان بے رنگ رنگوں کا کیا کام؟ وہ بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ باہر کھڑے لوگ اسے دیکھ رہے تھے، کچھ تعصب سے اور کچھ ایسی نظروں سے جن میں ایسے دکھاوے پر یہ تو ہونا تھا والا ترجمہ واضح تھا۔ وہ لوگوں کے ہجوم سے بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ اسے لوگوں کی یہ نظریں غیر آرامدہ کر رہی تھی۔ بیرون گیٹ سے لانگ روم کا سفر ایسا تھا جیسے ہزاروں میلوں پار منظر ہو۔ اور پھر لانگ روم میں جو اس کی آنکھوں نے دیکھا، اس نے جگر کو کاٹ کر رکھ دیا۔ دماغ نے اس لمحے کو حفظ کر لیا اور دل اس دن اپنی پہلی موت مر گیا۔ سامنے سفید چادر بچھی تھی جس پر منہا کے 3 سب سے محبوب لوگ پڑے تھے۔ منہا سانس نہ لے سکی۔ کہتے ہیں ہر سانس آپ کو نئی زندگی دیتی ہے، ہر سانس کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہتے، بدل جاتے ہیں، صرف ایک سانس۔ منہا پہلے تو یقین نہ کر سکی اور یقین آیا۔ ابھی تو یقین نہیں آیا تھا۔ وہ کیسے مان لیتی کہ اس کے سامنے اس کی زندگی کو پھانسی دے دی گئی۔ دماغ اور جسم میں کوئی رابطہ نہیں رہا۔ اس کا شدت سے دل کیا کہ وہ مر جائے اور اس کی عمر ان تینوں کو مل جائے، کسی طرح صحیح، لیکن وہ اپنے بھائی کے منہ سے گڑیا، والد کے منہ سے پرنسس اور والدہ کے منہ سے مینو سن سکے۔ دل نے شدت سے آرزو کی کہ وہ بند ہو جائے۔ وہ اپنا سانس روکنا چاہتی تھی، پر یہ کمبخت غم مرنے بھی نہیں دیتا۔ دماغ میں وہ ایک الگ جنگ لڑ رہی تھی، یقین اور بے یقینی کے درمیان، اور جسم بغاوت کر رہا تھا اور دماغ کے مشورے کے بغیر چیخ رہا تھا۔ یازی بھائی امی ابو، وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، دل دارے مار کر رو رہا تھا، اور عام اشکوں کی صورت میں نہیں، خون کی صورت میں۔ عورتیں اسے چپ کروا رہی تھی، مگر زوہا کونے میں کھڑی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ رو کر اپنا وبال نکالے تاکہ دل کا غم دیمک کی مانند اسے کھا نہ جائے۔ وہ عورتوں سے خود کو چھڑواتی میتو کے پاس گئی۔ ایک طرف جزدان کی میت تھی، درمیان میں فائقہ بیگم کی، اور دوسرے کونے میں سید صاحب کی۔ وہ پہلے سید صاحب کی میت کی طرف آئی۔ ابو آپ بھی چلے گئے؟ یہ نہیں سوچا کیسے آپ کی پرنسس اس دنیا میں رہے گی، کیسے مقابلہ کرے گی؟ میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی بابا، آپ آج پہلی دفعہ مجھے لینے نہیں آئے اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ ابا کیوں؟ وہ باپ سے بد وقت شکوہ کر پائی، پھر فائقہ بیگم کی طرف لپکی۔ امی پلیز واپس آ جائیں، وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی۔ آپ میری شرطوں سے ناراض ہو کر چلی گئی ہیں۔ امی پلیز آپ واپس آ جائیں، یا اللہ کرے میں مر جاؤں۔ اب اس نے جزدان کی میت کو دیکھا، لوگ اسے تعصب سے دیکھ رہے تھے۔ یازی بھائی اب تو میرے سپرمین تھے نا، میرے سپر ہیرو، میرے سفیر، آپ نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا بھائی۔ یکدم خیال آیا تو وہ چونکی، نظریں ادھر ادھر دوڑانے پر اسے رمیسا نظر آئی۔ ایک دن کی منقوہ رمیسا، آج کی دلہن رمیسا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی، کیسے کچھ لمحوں نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ سرخ جوڑے سے سفید کا سفر رمیسا کے لیے تکلیف دہ تھا۔ ہاتھوں کی گہری تازی مہندی اسے جزدان کی یاد دلا رہی تھی، لیکن اس کا سر ماں کی گود میں تھا، دنیا کی سب سے آرام دہ جگہ۔ منہا کے دل تو کچھ ہوا، وہ کسی کی گود میں سر رکھ کر روئے، کوئی تھا جو اس کا سر سہلاتا۔ پھر دوبارہ یازی کی طرف متوجہ ہوئی، روا ایسے رہی ہو جیسے کل میری رخصتی ہے۔
بھائی آپ کی تو شادی ہے نا، آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ بھائی آپ نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، پھر آپ نے جاتے وقت مجھ سے میری مرضی کیوں نہیں پوچھی؟ بھائی کیوں؟ زوہا اس کے پاس آئی، وہ بھی رو رہی تھی، اس کا سر اپنے سینے پر ٹکایا اور پھر اسے رونے دیا۔ وہ کبھی روتی تو کبھی اپنے گھر والوں سے شکوے کرتی۔ تھوڑی دیر میں کچھ مرد اندر داخل ہوئے۔ منہا کے معاف ہوتے ہوئے ذہن کچھ پہچان نہ سکا کہ یہ کون تھے۔ وہ آئے اور کلمہ پڑھتے میتیں اٹھانے لگے۔ منہا کی آنکھوں میں زخمی تاثر ابھرا تھا۔ چھوڑے میرے گھر والوں کو، چھوڑے انہیں، وہ چیخ رہی تھی۔ زوہا نے اسے پکڑا۔ میں نے کہا چھوڑو میرے گھر والوں کو۔ پھر منہا ڈے گئی، اس کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ کچھ نہ کر سکی۔ اس کے سامنے اس کی دنیا لٹتی گئی، سب ختم ہو چکا تھا۔ جینے کی وجہ سے لے کر جینے کی خواہش تک، سب اس کے پروقار والد، پیاری اماں اور اس پر جان دینے والے بھائی سب جا چکے تھے۔ اس کا خاندان ختم ہو چکا تھا اور کائنات کو آگ لگ گئی تھی۔ صرف ایک لمحے نے اسے عرش سے فرش پر پھینکا، صرف ایک لمحہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ماں کی مینو نے انتقال کر دیا، باپ کی پرنسس کا دل بند ہو گیا اور بھائی کی گڑیا مر گئی۔ یہ وہ دن تھا جب منہا سعید نے منہا سعید کو کھو دیا۔ صحیح کہتے ہیں کہ مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا، بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن دنیا کے ہر معاملے کی طرح یہ سچ بھی ادھورا ہے۔ صحیح ہے کسی کے ساتھ مرا نہیں جاتا، لیکن دل مر جاتا ہے، اور جب دل مر جائے تو انسان زندہ لاش بن جاتا ہے۔ منہا بھی زندہ لاش بن چکی تھی۔ باب جہالم انکشاف تعاقبکار، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی سزا پائی، سزا یاد نہیں۔ تم جلدی سے اپنا سر موڑتے ہو یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کیا ابھی بھی وہاں ہوں۔ تم تیزی سے کرتے ہو یہ شاید اس کے لیے کہ کہیں میں تمہیں دیکھ نہ لوں، مگر میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ میں تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھ رہا ہوں۔ میری نگاہیں تمہارے وجود سے ہٹتی ہی نہیں۔ جب تم میرے آگے فاصلے پر چلتے ہو، میں تمہاری آنکھوں کے جلملاتے خوف کو دیکھتا ہوں۔ جب میں تمہاری جانب بڑھتا ہوں، حال ایک ماہ بعد، یہ منظر کاروچ کے اپارٹمنٹ، جینوا کی یونیورسٹی اور منہا کے آفس سے کہیں دور ایک نائٹ کلب کا ہے۔ میوزک کی مدھم آواز، جھومتے اور ناچتے لوگ اور چامگویوں کرتی مخلوق نے دھوم مچا رکھی تھی۔ ایسے میں ہماری کہانی کے دو کردار بیٹھے تھے۔ ایک نے نیوی بلو ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی اور دوسرے نے سفید بیگی شرٹ۔ درمیان میں میز رکھی تھی جس پر مختلف مشروب رکھے تھے۔ ہیلپ یور سیلف، سفید شرٹ والے آدمی نے مشروب کا گلاس اٹھاتے کہا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، جو کہنا ہے جلدی کہو مسٹر۔ اس مغرور نیلی شرٹ والے آدمی نے آفر رد کی۔ میرا کام کیوں نہیں ہو رہا ڈیول؟ اب کی بار سفید شرٹ والا آدمی سختی سے بولا۔ میرے سامنے تمیز سے بات کیا کرو، میں صرف نام کا آرڈی نہیں ہوں، وہ میں واقعی ڈیوڈل ہوں۔ تمہیں ایک سیکنڈ میں لڑکا دوں گا، تیرے گھر والوں کو لاش بھی نصیب نہیں ہوگی۔ نیلی شرٹ والا آدمی سخت غصے میں تھا۔ اچھا بھائی ناراض نہ ہو، کام ہو جائے گا نا؟ یہ اتنا لمبا کیوں چل رہا ہے؟ قصہ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ کہا تھا نا جب دل چاہے گا کر دوں گا، ایک بار پھر بے نیازی سے جواب آیا۔ مجھے بدلہ چاہیے آرڈی، جیسے بھی ہو سکے کام مکمل کرو، تنبیہ کی گئی اور پھر سفید شرٹ والا آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور کلب سے نکل گیا۔ پیچھے بیٹھے نیلی شرٹ والے آدمی نے سر ہاتھوں میں دے دیا۔ یہ کام ذرا مشکل لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ کلب سے دور اس وقت منہا کے کاروچ والے اپارٹمنٹ کی طرف آؤ تو وہاں الگ سما تھی۔ منہا پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ اس کے سامنے رکھی میز پر چھوٹے چھوٹے دیگر کاغذات پڑے تھے جن پر خون کے رنگ میں جملے لکھے تھے۔ اگر تم ان کے قریب جاؤ تو ان جملوں کا مطلب بھی واضح ہوتا تھا۔ You are the pretty face is not destined to last long. Be ready for me. I am coming soon. You cannot ignore me. I will be the reason you're end. Keep pretending you are safe. It's adorable. You should not have thrown any my note. It was provocative. اس طرح کے دیگر نوٹ اس نے میز پر نیچے دبے بھی پڑے تھے جو کہ اس کو پچھلے ایک مہینے میں مختلف جگہوں پر ملے تھے۔ سب نوٹس کے نیچے ایک نشان واضح تھا، آر ڈی۔ منہا کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ قسمت میں کون سا نیا کھیل کھلا تھا، وہ سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ ایک عرصہ دراز اس نے اکیلے گزارا تھا۔ جب مرنے کا دل تھا تو اس کو قاتل نہیں مل رہا تھا، اور اب جب زندگی کے اندھیرے کے کمرے میں شمع کی آس لگی تھی اور جینے کا دل کیا تھا تو دشمن سامنے آ گیا تھا۔ کیا زندگی تھی اس کی! ٹہلتے ٹہلتے وقت بہتے پانی کی طرح بیتا۔ اچانک اسے فون پر اذان سنائی تھی، عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ آج سنڈے تھا اس لیے وہ گھر پر ہی تھی۔ وہ اٹھی اور اٹھ کر اس نے نماز ادا کی۔ نماز ختم کر کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ میں جانتی ہوں میں گناہ گار ہوں، میں بہت نیک نہیں ہوں۔ اللہ میں بہت بری ہوں، آئی نو، مگر میں آپ ہی کی بندی ہوں۔ اللہ میری مشکلات آسان کر دے، کوئی معجزہ کر دے میرے مالک۔ دعا مانگتے ہوئے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کیا اس کی قسمت میں صرف آنسو لکھے تھے؟ اگلے دن پھر ساری دنیا کی طرح جینوا پر بھی ناگواہ تھا۔ ہفتے کا دن سب سے مشکل دن یہی تو ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال جینوا یونیورسٹی کا تھا۔ ہر کونے خطے میں اسٹوڈنٹس یا تو اونگ رہے تھے یا انگڑائیاں لے رہے تھے۔ کچھ یہی حال جونی کی بیک سائڈ پر موجود ان 4 اسٹوڈنٹس کا تھا جو ان حالتوں میں اسٹوڈنٹس تو لگ ہی نہیں رہے تھے۔
बिगी होडीज में मलबूस वो चारों एक ही जैसे लग रहे थे। फर्क सिर्फ ये था कि मिन्हा का हाडी काफी लंबा भी था। मार्च खत्म होने वाला था तो सर्दी कदरे कम थी, मगर सुस्ती का क्या ही करें। आलम को यूं था, मिन्हा ने कमर दख्त से टका रखी थी और गोद में सला का सर था। उसके सामने ही ज़ियान और सनान भी नींदराज पड़े हुए थे। हाय, ये मंडे इतनी जल्दी क्यों आता है? सारा सख्त नींद में थी और संडे रात नींद क्यों नहीं आती? सुनान ने तबसरा किया। नेटफ्लिक्स वाली अच्छी मूवीज संडे रात को ही क्यों रिकमेंड करता है? अब जयान बोला था। सारी मनफी सोचे संडे रात को क्यों आती हैं? ये बात मिन्हा ने बोली थी, जो सारी रात उन नोटिस को सोचकर दिमाग में न जाने क्या क्या बिठा चुकी थी। चारों के हालात बता रहे थे। रात को एक भी ढंग से नहीं सोया। थोड़ी देर वो इसी तरह पड़े रहे कि एलन हाथ में ट्रे लिए उनके पास आया था। हाथ में एक ट्रे थी जिसमें 400 डिस्पोजेबल काफ़ी मग्स पड़े थे। सारा उसे देखकर सीधी हुई और आंखों में मासूमियत सजाई। शुक्रिया एलन, सारी रात हम अस्पताल में रहे। अभी तबीयत काफ़ी ख़राब है। सारा शक्कर से शस्ता अंग्रेजी में बोली थी। डोंट वरी, आई एम गोइंग फॉर द क्लासेस, सी यू लेटर, मे योर आंट गेट वेल सून। ये कहकर वो चला गया। सारा तुसी ग्रेट हो, सनान उसे दांत देता हुआ बोला। चारों ने अपनी अपनी काफ़ी उठाई और गटागट पी गए। सारा भी दिन भी तो किसी तरह गुजारना था ना। काफ़ी ख़त्म हुई तो चारों की जान में जान आई। हाँ गाइस, नींद के चक्कर में मैं एक बात बताना ही भूल गई। फरमाओ, ज़ियान बेजारी से बोला। सुना है इस वीक जेन्यू आर्ट एग्जीबिशन फेस्टिवल है, क्या ख्याल है चलें? सना बीबी, मेरी अटेंडेंस वैसे ही 40% है, ऊपर से नहीं जा रही। मजीद नीचे गई तो एडवर्ड साहब ने मुझे पास ना करने की कसम खा लेनी है। कुछ दिन पहले जलील हुआ हूँ वैसे भी। सुनान जलकर बोला था। ना मार मेरे भाई, वीकेंड पर है एग्जीबिशन। उस तिल मिलाकर बोली। डन करे फिर। आर्ट की फैन मिन्हा चहक कर बोली। श्योर, जियान भी बोला था। इस वीकेंड पर फिर आवारागर्दी करने का प्लान बनाकर वो क्लास में चले गए। माजी मिन्हा को होश आया तो अपने कमरे में थी। जोहा बेड ग्राउंड से सर टिकाए उसके साथ बैठी थी। जोई भाई, जाजीब को बुलाओ, मेरा सर भारी हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। वो उठ बैठी थी और उसने सर पकड़ा हुआ था। मीनू जानू, 2 मिनट रुको, मैं आई। जोहा नरमी से कहती बाहर आई। दो डॉक्टर उसके साथ थे। उसका हाल अहवाल पूछकर जोहा को चंद हदायत दी और बाहर चले गए। जोहा उन्हें छोड़कर वापस आई तो मीना उसे घूर रही थी। मैंने तुम्हें कहा था ना जाजी भाई को बुलाओ, मिन्हा बोली। मिन्हा, जोहा की आवाज़ धीमी हुई। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे तलक हकीकत फिर उसे याद आ गई। आंखों में एक मोती गड़ा। फिर दो तीन और सालों कतार रोने लगी। जोहा आई और उसका सर अपनी गोद में रखा। मिन्हा फिर भी रोती रही। माँ की गोद तो माँ की होती है ना, कहीं और वो सुकून कहाँ मिलता है। जोहा, मुझे अम्मी और अब्बू और भाई के पास ले चलो, मुझे उनसे मिलना है। आंसुओं के दरमियान उसने बोला। जोहा समझ गई कि उसका इशारा कब्रों की तरफ है। तुम लोगों में बाहर किसी को बोलती हूँ, बल्कि साईं भाई को ही कहती हूँ। मिन्हा ने सुनाया नहीं। वो समझ न सकी, बस उठकर चली गई। भाई तो यहाँ नहीं है, आजा ड्राइवर है, उसी के साथ चलते हैं। फिर उसने मिन्हा को देखा जो अभी तक मैरून फ्राक में मलबूस थी। लेकिन पहले चेंज कर लो, ऐसे जाना मुनासिब नहीं है। उसकी बात पर मिन्हा उठ खड़ी हुई। जोहा ने उसके लिए एक सादा सफ़ेद जोड़ा निकाल रखा था। उसने वो लिया और बाथरूम गई। वो निकली तो चेहरे में काब से खाली था और एक ही दिन में कमज़ोर निडाल सा लग रहा था। उसकी खूबसूरत आंखें बेरौनक थी। फिर वो दोनों नीचे गई और गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में मिन्हा ने किसी से बात नहीं की। बात करने की हिम्मत कहाँ थी। सारा रास्ता मिन्हा ने जोहा के कंधे पर सर रखे रोते हुए गुजारा। फिर गाड़ी एक कब्रिस्तान के आगे रुकी। एक पल तो उसे खौफ आया। उसकी हसासियत की वजह से उसको कभी किसी कब्रिस्तान नहीं ले जाया गया था। वो जल्दी ट्रॉमा ले लेती थी और आज वो यहाँ आई भी थी तो किस वक्त, जब उसे सहारा देने वाले स्तून दे चुके थे। हाय ये जिंदगी। जिस कब्रिस्तान से किसी ज़माने में नहा डरती थी, आज अपनों की मौजूदगी ने उसी कब्रिस्तान को काबिल अकीदत बना दिया था। वो दोनों कब्रिस्तान की तरफ बढ़ी। मिन्हा का हर कदम मन मन भरकर महसूस हो रहा था। बमुश्किल चलती चलती वो दोनों इन 3 कब्रों तक पहुंची। मिन्हा कब्रें देखकर वहीं बैठ गई। मिट्टी पर सफ़ेद जोड़े का ख्याल किए बगैर वो रो दी, मगर बैन नहीं किया। सारी रास्ते जोहा उसे समझाती आई थी कि बैन से कब्रों को बेसुकूनी होती है। न जाने कितनी देर बैठी वो दुआएं पढ़ती रही। फिर आखिर वो उन तीनों की तरफ मतवज्जा हुई। मैं आप तीनों से जीती थी, आप थे तो मैं थी। आप सब कह रहे हैं कि आप मुझे हमेशा के लिए छोड़ गए, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे बगैर जा सकते हैं। भाई, आपके जाने ने गुड़िया का गला घोंट दिया है। अब अपने अंदर की प्रिंसेस को मैं खुद आग लगाऊंगी। और माँ, आज मीनू भी मर गई, आप नहीं रहे तो मैं कैसे जी सकती हूँ, है ना। मुसलसल रो रही थी। अम्मी, अल्लाह मियाँ से बोले ना, मुझे भी अपने पास बुला ले जहाँ आप रहती हैं। मैं भी दुआ करूंगी, अल्लाह मुझे मौत दे दे, अल्लाह प्लीज़। वो रो रही थी और ज़ोहा के लिए उसकी ये हालत नाकाबिले बर्दाश्त थी। मिन्हा उठ खड़ी हुई। वो अब भी रो रही थी। अल्लाह हाफिज़ अम्मी अब्बू, अल्लाह हाफिज़ जाजी भाई। फिर वो पलटी और तकरीबन दौड़ती हुई गाड़ी तक आई। ज़ोहा भी उसके साथ ही आ गई।
یہ منظر ہے چند دن بعد کا۔ منہا کی زندگی اجڑنے سے چند دن بعد کا۔ منہا کے کمرے میں اس وقت وہ اور زوہا بیٹھی تھی، یعنی ایک انسان اور ایک زندہ لاش۔ وہ زندہ لاش جس کی پر رونق آنکھوں کی چمک غائب تھی، آنکھیں ویران پڑی تھی، زبان کو تو گویا تالو سے الفی لگا کر چپکا دیا گیا تھا۔ حلق بند تھا، وجود ساکت، سماعت بے مقصد، دل ویران تو ذہن معوف۔ زندگی نے اسے زندگی ہی چھین لی تھی۔ اگر سانس لینے کو زندہ ہونا کہتے ہیں تو ہاں، منہا سعید زندہ تھی۔ منہا، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ زوہا قدرے جھنجھلا گئی تھی۔ وجہ منہا کا رویہ نہ تھا، وہ جانتی تھی یہ اس کے لیے مشکل وقت تھا، بلکہ وجہ وہ کرب تھا جو منہا کو اس حال میں دیکھ کر اسے ہوتا تھا۔ اور اگر غور کیا ہو تو وہ اب اسے مینو نہیں کہتی تھی۔ وجہ تھی قبرستان سے واپسی کا واقعہ۔ چند دن پہلے قبرستان سے واپسی کے وقت سارا راستہ خاموشی کی نظر ہی رہا، مگر گھر کے قریب پہنچ کر زوہا کی ہمت جواب دے گئی، مینو پلیز رونا بند کر دے۔ زوہا بولنے لگی، ڈونٹ کال می ڈیڈ زوہا پلیز ڈونٹ۔ مینو مر چکی، گڑیا مر چکی، پرنسس مر چکی، میں بھی مر چکی ہوں، بس جان نکلنے کا انتظار ہے۔ زوہا کچھ جواب دیتی اس سے پہلے ہی منہا بولی، پلیز زوہا، مجھے خاموشی چاہیے پلیز۔ وہ تلخ نہیں ہو رہی تھی، وہ رو رہی تھی، وہ ٹوٹ رہی تھی، وہ بکھر رہی تھی اور دنیا اسے مزید بکھیر رہی تھی۔ آج کا دن زوہا اس کے جواب کی منتظر بیٹھی تھی۔ چند دن سے اس نے کچھ نہ کھایا پیا، بس خاموشی سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ منہا مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ زوہا جانتی تھی اس کے الفاظ قطرے غلط تھے، وہ بس منہا کو بولنے پر اکسانا چاہ رہی تھی تاکہ وہ کچھ تو بولے۔ صحیح کہا زوہا، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، مرا جا ہی نہیں سکتا، بس دل مرتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، دل کی موت جسم کی موت سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس میں دفنایا نہیں جاتا، اپنے کردہ مال کا حساب نہیں لیا جاتا، بلکہ دنیا کے آسرے پر لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان گناہوں کی سزا دی جاتی ہے جو کسی نے کیے ہی نہیں ہوتے۔ جسم کے مرنے پر لوگ افسوس کرتے ہیں، بین کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مگر دل کی موت پر کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ دل کی موت جلاتی نہیں ہے، راکھ نہیں کرتی، فنا کر دیتی ہے۔ منہا نے رک کر گیلی سانس اندر کھینچی، شاید مجھے سزا کے طور پر یوں چھوڑ دیا گیا ہے۔ جسم میں سانس تو سکون نہیں، جان تو ہے، دل نہیں۔ زوہا کے پاس الفاظ نہ رہے، وہ کیسے تسلی دے، اسے کیسے چپ کروائے۔ منہا بس روئے جا رہی تھی، زاروں قطار، بغیر وقفے کے، بے آواز سسکیوں کے ساتھ۔ اچھا منہا، میری بات سنو۔ زوہا منہ پر لڑکے آنسو صاف کرتی بولی، دیکھو انکل آنٹی یا راضی بھائی، کوئی بھی تمہیں بھوکا نہیں دیکھنا چاہتا، کیا تم ان کی مرضی کے خلاف جاؤ گی؟ دل پر چوٹ کرنے کی کوشش کی، میں بھی تو نہیں مرا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، وہ بھی تو چلے گئے نا، شکوہ داغا گیا۔ منہا، زندگی اور موت اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ زوہا کو اس کی بات بری لگی تھی۔ میں کھانا لا رہی ہوں، پلیز کھا لو۔ انکل آنٹی اور راضی بھائی کی روح تڑپ رہی ہوگی منہا، وہ آپ کو ایسے تھوڑی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بات منہ سے نکلی ہی تھی کہ منہا مان گئی، وہ کیوں چاہ سکتی تھی کہ اس کے گھر والوں کی روحیں بے سکون ہو۔ کچھ دیر بعد زوہا اسے کھانا کھلاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جاننے والے لے کر اس نے چھوڑ دیا، خیر چند والے تو کھا لیے تھے۔ زوہا برتن اٹھا کر اٹھ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، وہ چونکی۔ منہا کے رشتہ داروں میں سے کسی نے مڑ کر پوچھا تک نہیں تھا، کوئی پوچھتا ہے بھی نہیں۔ زندگی کے دیگر حقائق میں سے یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ کوئی کسی کا سگا نہیں، والدین اور بہن بھائیوں کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، صرف دکھاوے کی محبتیں ہوتی ہیں۔ زندگی ایک تماشا ہے اور لوگ اداکار، یہ حقیقت صرف وقت آنے پر سمجھ آتی ہے۔ زوہا نے دروازہ کھولا تو سامنے دونوں نفوس کو دیکھ کر اسے بے انتہا حیرت ہوئی۔ سامنے منہا کی والدہ پھوپھو اور سارا ماموں رمیسا کے ابو کھڑے تھے۔ جنازے کے بعد آج وہ ادھر منہا سے ملنے آئے تھے۔ زوہا نے ان کو اندر بلایا۔ منہا ان کی موجودگی سے واقف تھی، مگر منہ نہیں موڑا، سلام بھی نہیں کی۔ اسے تو شکوہ بھی نہیں تھا، اگر وہ اسے مل کر سر پر ہاتھ رکھ بھی دیتے تو کیا اس کی محبوب ہنسیاں واپس آ سکتی تھیں؟ کیسی ہو منہا بیٹا؟ منہا کے ماموں نے سر پر ہاتھ رکھتے کہا اور پیچھے ہوئے، پھر پھوپھو وہی اس کے گلے ملی، مگر وہ جگہ سے نہ ہلی۔ جواب نہ پا کر سوال دہرایا گیا، کیسی ہو منہا؟ اب کی بار منہا نے ویران آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ حشاش بشاش تیار سے بیٹھے وہ دونوں اسے غمگین نہیں لگے تھے۔ ماموں جان، کبھی قیامت آئی ہے آپ پر؟ منہا نے ویران آنکھوں سے دیکھتے سوال داغا، پھر گردن پیچھے ٹکائی اور چھت کو دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھی ہے ایک قیامت، سب ختم ہوتے دیکھا ہے میں نے۔ قیامت کے دن جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا نا؟ اس دنیاوی قیامت میں مجھے دوزخ دی گئی ہے۔ دوزخ کی آگ میں رہنے والا شخص کیسا ہوتا ہے ماموں جان؟ وہ پوچھ رہی تھی، ساتھ بے آواز رونے لگی۔ بیٹا صبر کرو، اب کی بار اس کی پھوپھو بولی۔ صبر؟ صبر میں کروں؟ کہنا کتنا آسان ہوتا ہے والدہ پھوپھو، کاش آپ پر یہ وقت کبھی نہ آئے۔ اس نے آنسو صاف کیے، سر ویسے ہی پیچھے کو گرائے، وہ دوبارہ بولنے لگی، ویسے بھی پھوپھو اب میرے گھر والوں کا غم ان کی نشانی ہے میرے پاس۔ مجھے ڈر ہے کہ مجھے صبر آیا تو اس نشانی کی اوقات کم نہ ہو جائے۔ میری دعا ہے اللہ سے مجھے کبھی صبر نہ آئے۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے ماموں کھنکھاڑے، بیٹا آپ کی پھوپھو آپ کو سوئٹزرلینڈ لے کے جانا چاہتی ہیں اپنے ساتھ۔ اگلی بات انہوں نے توقف سے بولی، اپنے نوریس کے لیے۔ زوہا بری طرح چونکی، البتہ منہا ویسی ہی بیٹھی رہی، کوئی چونکنے کے آثار نظر نہ آئے، لاشیں چونکا تھوڑی کرتی ہیں۔ زوہا کچھ بولنے والی تھی جب منہا نے اس کا ہاتھ دبایا۔
صرف اشارہ کہ وہ چپ رہے۔ زوہا نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی۔ ہاں بیٹا، میں نے اپنے نوڈلز کے لیے آپ کو پسند کیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر بھائی بھابھی زندہ ہوتے تو ہاں ہی کرتے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلو۔ ڈونٹ یو بلیو ان یور بردر؟ یزدان کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی، اس کی بھاری اور دلکش آواز۔ ویسے بھی دیکھو، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں جو تمہارا خیال رکھ سکے۔ تمہارے ماموں رمیسا کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ان کی بات پر زوہا نے ماموں کو دیکھا جو کہیں سے غمگین نہیں لگ رہے تھے۔ منہا کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہ پڑی، وہ جانتی تھی وہ غمگین نہیں تھے۔ ہائے، یہ زندگی منہا کو کیا کیا سکھا گئی تھی۔ پھپھو نے دوبارہ بولنا شروع کیا، تم اکیلے یہاں کیسے رہو گی؟ جاؤ گڑیا، منہ دھو لو، ویسے ہی رہو جیسے میں کل رخصت ہو کر جا رہا ہوں۔ ایسے میں منہا بیٹا، آپ کو چاہیے کہ میرے ساتھ آؤ، نوریز سے شادی کر لو اور سکون سے رہو۔ نوریز آپ کو بہت خوش رکھے گا۔ میری پرسوں کی فلائٹ ہے، جانے سے پہلے ویزے کے لیے اپلائی کر دیں گے آپ کا۔ امید ہے کہ مہینے تک ویزا آ جائے گا، پھر آپ میرے پاس آنا۔ کچھ دیر کمرے میں موجود وہ تینوں لوگ اس لاش نما لڑکی کے جواب کا انتظار کرتے رہے، مگر بے سود۔ وہ قائل ہو گئی تھی یا نہیں، کسی کو سمجھ نہ آئی۔ ماموں اور پھپھو باہر چلے گئے۔ اپنے بھائی پر بھروسہ رکھو، میں اس شخص کو تمہارے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ چلو اب سو جاؤ، صبح بارات ہے، جلدی اٹھنا ہے۔ جاری ہے۔